یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، عاشق کون؟ اونچی کہنا، جانتے بھی ہو عاشق کہتے کس کو ہیں؟ قرآن میں عشق کا لفظ نہیں آیا، قرآن میں محبت کا لفظ آیا، عشق کا لفظ۔ کہنے والوں نے کہا یہ عشقہ ایک بیل ہوتی ہے، بیل درختوں پہ چڑھی ہوتی نا بیل، یہ عشقہ ایک بیل کا نام ہے، جس درخت پر چڑھ جائے وہ سوکھ جاتا ہے، وہ اس کی ہستی اونچی، ختم، بالکل سوکھ جاتا اس کی ہستی، ختم۔ تو جو عاشق بن جائے، وہاں سے لکھنا ہے لفظ عشق، یہ محبت کی وہ انتہا ہے کہ بندے کو یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں ہوں۔ یہ عشق کا وہ مقام ہے ہر ایک کو نصیب نہیں۔ محبت کا کچھ درجہ کسی کسی کو ملتا ہے، عشق وہ درجہ ہے جو ہر ایک کا حصہ۔ ہم سب عاشق رسول کہلاتے ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں غلامی رسول میں قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی حضور۔ عشق کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں۔ محبت کا کوئی نہ کوئی درجہ ہر مسلمان کہلانے والا نبی سے ضرور پیار کرتا ہے، جو سچا مسلمان، دوسرے کی بات نہیں کر رہا، اس کو ہوتا ہے پیار، لیکن عشق۔ اسی لیے بزرگوں کا وہ جملہ ہے، اردو میں بھی سنا دوں گا، اصل جملہ پنجابی کے بزرگ نے کہا، اللہ اللہ کردہ رہو، رہ جائے اللہ تو نہ رہو۔ اللہ اللہ کرتے رہو، رہ جائے اللہ تم نہ رہو۔ کیا مطلب؟ اپنے ہونے کا خیال بھی نہ رہے، اپنے ہونے کا گم، یہ ہر ایک کا حصہ نہیں۔ اور مجنو کو لیلا کی محبت میں یہ ہو گیا، اس نے عشق مجازی میں یہ کر کے دکھا دیا کہ دیکھو کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اسے کوئی پوچھتا تھا نا آج دن کیا ہے تو کہتا تھا لیلا، تاریخ کیا ہے لیلا، مہینہ کون سا ہے لیلا، جگہ کون سی ہے لیلا، ہر سوال کا جواب اس کو کچھ اور سجھائی دیتا نہیں۔ عشق تھا نا، کیا تھا؟ عشق تھا۔ آپ کہتے ہیں جی مجنو وہ پاگل ہو گیا تھا، اس سے جو پوچھ رہے ہو جواب لیلا۔ دعویٰ نبی کے عشق کا ہو تو صورت بھی پھر نبی کی سنت کے مطابق، سیرت بھی نبی کی سنت کے مطابق، تو دعویٰ پورا ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ گفتار، کردار، چال ڈھال، لباس، تراش خراش سب سنت کے مطابق ہو، پھر پتہ چلے گا کہ عشق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایاز سلطان محمود غزنوی کا جو خادم خاص غلام تھا، جس کو اس نے وزیر اعلیٰ بنا لیا تھا، تو بزرگ کہتے ہیں عشق کے بادشاہ کے سامنے اس طرح ہو جا جیسے ایاز محمود غزنوی کے سامنے ہو گیا تھا۔ تو جس طرح اس نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا لیا تھا، تو عاشق بن جائے گا، غلام بن جائے گا، تو پھر تیرا درجہ اونچا ہو جائے گا، تیرا درجہ اونچی، کہیے نا۔ اب مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا، ذہن میں آ گیا ہے، سنا دیتا ہوں۔ سب کو سمجھ نہیں آئے گا، سنیں گے آپ سب، مگر جن کا دل زندہ ہے، قلب جاری ہے، ان کو اثر کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بڑے بڑے عقل والے سائنسدان، عقل والے ٹیچر، استاد، عقل والے یہ بڑے بڑے
سیٹھ اور یہ وہ 2 سے 2 4 نہیں بلکہ 2 سے 2 5 بھی کر لیتے ہیں، بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے عقل والے ہیں نا، قیامت کے دن ان سب کا حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ کروڑوں اربوں کی کرپشن کرتے ہیں، ان کا حساب اونچی بڑی بڑی عقل والے، جی یہ فلانا بہت بڑا دماغ ہے، یہ یوں ہے، یہ جناب پوری قوم کا دماغ ہے، یوں ہے وہاں ہے، بہت کرتے ہیں نا، یہ اس جیسا قابل کوئی نہیں ہے، ہائیلی کوالیفائڈ۔ فرمایا بڑے بڑے عقل والوں کا حساب، تمام عقل والوں کا حساب کتنی دیر میں ہو جائے گا؟ اب اگلا جملہ سننا ان کا، وہ فرماتے ہیں عاشق کا۔ پہلے کون تھا؟ عقل والا، اب کون ہے؟ عشق والا، محبت والا۔ وہ فرماتے ہیں بڑے بڑے عقل والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہوں گے، حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا۔ عاشق کے ایک لمحے کا حساب، عاشق کے ایک لمحے کا حساب جو عشق میں گزرا ہے، لاکھوں بار قیامت قائم ہو نہیں ہو سکتا۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، کہتے ہو ذرا اس کو سمجھو تو صحیح، یہ عشق پوچھنا ہے تو مولانا جامی سے پوچھو، شیخ سعدی سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو جن کی زندگی اسی عشق میں گزری۔ وہ دوسرے کہتے ہیں نا تم ہر وقت نبی کی باتیں کرتے ہو، میں نے کہا نبی جیسا کوئی اور ہے نہیں نا، میرے نبی جیسا کوئی اور نہیں۔ ارے تم اسی کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت نبی کا ذکر نہ۔ میں نے کہا تم مجھے کہتے ہو میرا رب رب ہو کے ہر وقت نبی پہ درود بھیج رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں روزہ رکھو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں زکوٰۃ دو، میں حج کرتا ہوں حج کرو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، سب اسی کے بندے ہیں، سب اسی کے عابد ہیں، وہ سب کا معبود، مگر وہ معبود ہو کر فرماتا ہے میں بھی، میرے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو جو کام رب ہر وقت کر رہا ہے ہم کیوں نہ کریں؟ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری نے لکھا کہ درود کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے، سمجھو وہ کمال حسن اونچی، جب وہاں ہے ہی حسن اور حسن بھی اپنے کمال پر ہے تو وہاں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ ایک تو ہے ہی حسن۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں ذرا دھیان سے سمجھنا، لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، سسی پنوں، ہی رانجھا، سونی میوال، جام تماچی، نوری جام تماچی، جتنے واقعے مشہور ہیں نا عشق کی داستانیں لوگ کہتے ہیں۔ کون سی؟ عشق کی داستانیں۔ ان سب میں کسی طرف مرد کا کسی طرف عورت کا عشق کا جنون ہے، عشق کا جنون ہے کہ جی وہ اس کا ایسا عاشق تھا، فلانا جو ہے وہ تیر کے آتا تھا، فلانا یہ کرتا تھا، فلانے نے نہر کھود دی، فلانے نے یوں کر دیا، ان کے عشق کا جنون ہے۔ جہاں میرے نبی کی بات آتی ہے وہاں عشق کا جنون نہیں ہے، وہاں حسن کا کمال ہے۔ ان میں سے کوئی خوبصورتی کی بات نہیں ہے کہ لیلا خوبصورت تھی یا مجنوں خوبصورت تھا۔ لیلا کے بارے میں تو مشہور ہے وہ کالی تھی، مشہور ہے، واللہ عالم، میں نے دیکھا نہیں، میں کیسے ہے، مشہور ہے کہ وہ کالی تھی، وہ دوسری جی ایسی تھی اس کی، تو ان میں کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی۔ وہاں پر صرف عشق کا جنون ہے۔ جب میرے نبی کا تذکرہ آئے تو حسن ہی حسن ہے۔ کیا ہے؟ تو پھر جس کو نبی میں عیب نظر آئے کیا وہ آنکھ والا ہے؟
کیونکہ نبی میں عیب ہو سکتا، اور دیکھنے والے کی آنکھ میں عیب ہے میرے نبی میں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ عالم کا کلام ہے نا، گمان ایک ہوتا ہے یقین، یقین کے بعد پھر کتنے درجے نیچے اترو، آخری درجہ گمان کہ شاید، وہ کہتے ہیں یہاں شاید کی بھی گنجائش، نقص سوچا جا سکتا بھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ پھول دیکھو گے ساتھ کانٹا نظر آئے گا، کوئی بھی لیمپ ہے، شمع ہے، لالٹین ہے، دھواں ہے، مگر میرا نبی اللہ کا وہ نور ہے، دھواں، وہ پھول ہے، کانٹے کی گنجائش، حسن ہی حسن۔ آؤ اردو سنایا ہے، اب آپ کو پوٹھواری پنجابی بھی سنا دوں۔ کلام ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا۔ اس صورت نو میں جانا کہاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں۔ شعری پڑھتا رہوں، بہت ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا کہ میرے نبی میں تو نقص سوچا جا سکتا، اونچی آپ کو سنائی ہوئی ہے نا بات، یاد ہوگی۔ ابو جال نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے منہ سے جملہ نکلا، میں وہ جملہ نہیں دہراؤں گا، سمجھ جائیں گے آپ، منفی جملہ، نیگیٹو۔ اب میں جب حضرت ابو بکر کا جملہ بتاؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ابو جال نے کیا کہا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا دہرانے کو، اس لیے نہیں دہرا رہا، نہیں لانا چاہتا زبان پہ، اللہ نہ کرے کبھی آئے ایسے جملے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا تو کہا حضور میں نے آپ سے اچھا نہیں دیکھا۔ اب سمجھ گیا اس نے کیا کہا ہوگا بے ایمان نے، آپ جیسا خوبصورت، آپ جتنا پیارا، آپ جیسا اچھا اور تہاڈے ورگا سونا میں نے، اس نے اس کا الٹ کہا۔ حضور نے اس کو بھی کہا تو نے صحیح کہا، حضرت ابو بکر سے بھی کہا تو نے صحیح۔ صحابہ نے سنا، اس کو بھی یہی کہا، اس کو بھی یہی کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بالکل غلط بات کی ہے، حضرت ابو بکر نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ پوچھ لیا صحابہ نے حضور کیسے؟ فرمایا میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، اللہ کے جمال کا، مجھ میں جو دیکھتا ہے اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے، اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ ابو جال نے دیکھا، اس کو اپنا آپ نظر آیا، اس نے اپنی بات کر دی۔
صدیق اکبر نے دیکھا، ان کو اپنا حسن نظر آیا، انہوں نے اپنی بات کر دی، او مجھے تو میرے رب کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نبی میں کیا ہے؟ حسن ہی حسن، جمال ہی جمال، کمال ہی کمال، وہاں نقص کا، عیب کا کوئی تصور اونچی ہو سکتا بھی۔ میرا نبی خود سے بے عیب نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بے عیب نہیں، ان کو بے عیب رب نے بنایا ہے۔ جن کو نہیں معلوم ان کو معلوم ہو جائے۔ لفظ مصطفیٰ کے معنی بتاؤ۔ چنا ہوا، بالکل صحیح، برگزیدہ، جس کو چن لیا۔ بہت سارے موتی ہیں، ان میں سے ایک خاص میرے نبی کا ایک لقب در یتیم ہے۔ کیا ہے؟ یتیم آپ کے ہاں وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، یہاں در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو۔ در کس کو کہتے ہیں؟ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ یہ در کے معنی کیا ہے؟ اونچی۔ وہ ایسا موتی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ اس جیسا کوئی اور موتی ہوتا، اس لیے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اس کو یتیم کہتے ہیں یہ اس لیے کہ اس جیسا کوئی اور ہر کسی کا کوئی جوڑ بن جائے گا، اس کا کوئی جوڑ تو رب نے ایسا بنایا ہے، کوئی اور ان جیسا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، ان کو رب نے ایسا بنایا ہے۔ تو یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے یہ بات اس لیے کی کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے عیب بیان کرتے ہیں، میرے نبی میں کوئی عیب بھئی آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، شیشہ، میرر، میرا عربی میں کہتے ہیں، اس میں کوئی داغ نظر آ رہا ہے آپ کے چہرے پہ تو وہ شیشہ داغ لگا رہا ہے یا داغ دکھا رہا ہے؟ اونچی، آپ شیشہ توڑ دیں تو داغ ختم ہو جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں، شیشے کے دشمن بن جائیں، اس نے دکھایا ہے، اس نے ہے تمہارا، وہ عیب شیشے کا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے۔ پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اور نبی میں عیب ڈھونڈنے والوں، میرا نبی رب نے بے عیب بنایا۔ اپنے عیب ٹھیک کرو، اپنے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نیکی کے حوالے سے۔